اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہم اپنے 7ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل ہونے والے کلام کو سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ معرفت حق کی بدولت ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل فرما۔ پیچھے کل جو ہم پڑھ رہے تھے سورہ مائدہ، یہ وہی سورہ مائدہ سے ہی آگے چل رہا ہے، لیکن پارہ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہمارا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ جو یہودی اور مشرک ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف بہت سنگ دل ہے، یعنی ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ذرہ بھی جو ہے وہ نرمی نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو نصارہ ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ تھوڑے سے نرم خوخ ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ سب بھی ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی جو نصارہ ہیں پھر وہ سارے بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان میں کوئی بہت اچھی صفات کے مالک ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب وہ رسول کی طرف نازل ہونے والے اس قرآن کو سنتے ہیں تو پھر ان کے جو آنکھیں ہیں وہ چھلک پڑتی ہیں، یعنی وہ رونے لگ جاتے ہیں، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہی آیا ہے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اور ہم اللہ پر اور اس حق پر کیوں نہ ایمان لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک بندوں کی صف میں شامل کر لے گا۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس قول کے عوض انہیں ایسی جنتوں سے نوازا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، انکار کر دیا، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، تو وہ جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں انہیں حرام نہ کرو، اور حد سے تجاوز بھی نہ کرو۔ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ یعنی جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہم پر حلال کر دی ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کو حرام کریں، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی مرضی سے اگر کوئی چیز نہیں کھانا چاہتے تو وہ اور بات ہے، لیکن حلال اور حرام کا حق جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہے۔ اور جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہیں عنایت کر رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اس اللہ کا خوف رکھو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اللہ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ یعنی اگر ہم ایسے ہی کوئی قسم کھا لیتے ہیں باتوں باتوں میں کہ ہاں قسم ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، اللہ کی قسم ایسا ہو گیا تھا، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان پر تمہارا مواخذہ، تمہاری یعنی پکڑ نہیں کروں گا میں، لیکن جو سنجیدہ قسمیں تم کھاتے ہو ان کا مواخذہ ہوگا۔ بس اس قسم توڑنے کا کفارہ بھی ہوگا، یعنی پھر 10 محتاجوں کو اس درجے کا کھانا کھلانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑا پہنانا، یا غلام آزاد کرنا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جسے یہ سب بھی میسر نہ ہو تو وہ پھر 3 دن روزے رکھے، اور جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ دو تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اگر پھر کوئی ایسی قسم کھائے کہ کسی کے خلاف اس کو کوئی گواہی دینا ہے، جیسے اللہ معاف کرے کہ کہتے ہیں جی قرآن اٹھائیں، قرآن اٹھائیں۔ قرآن اٹھانا جو ہے وہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ قرآن پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھ کے تو قسم کھائیں، یا قرآن کو آپ یوں کریں، ایسا کہیں بھی قرآن میں بھی ایسا نہیں لکھا ہوا ہے کہ جو کہتے ہیں قرآن سر پہ رکھو اور کہو جی یہ بات ایسی ہوئی تھی، ایسے نہیں، بلکہ اللہ کی قسم اٹھانا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو میں حاضر ناظر جان کر تو میں یہ کوئی ایسی بات کر دے، تو جیسے یہ گواہیاں لیتے ہیں، گواہیاں ہوتی ہیں عدالت میں یا کسی بھی جگہ پر،
تو وہ اگر آپ کوئی بندہ وہ اگر قسم اٹھا کے تو وہ غلط قسم جھوٹی قسم کھا کے وہ گواہی دے دے اور پھر کہے کہ میں اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں، تو اس کفارے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو کبھی اس نے کوئی ایسی قسم یعنی ایسی اس نے کوئی گواہی دے دی ہو قسم اٹھا کے جس کا اس کو پہلے پتہ نہیں تھا، تو پھر جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ کفارہ پھر جو ہے وہ دے۔ اور اگر کوئی غریب ہے وہ کفارہ نہیں دے سکتا تو پھر وہ 3 دن روزے رکھے گا۔ اور اے ایمان والو، شراب اور جوا اور مقدس تھان اور پانسے سب ناپاک شیطانی عمل ہے، بس اس سے پرہیز کرو تاکہ تم نجات حاصل کر سکو۔ یہاں پر اب اللہ رب العزت شراب کو بالکل جو ہے یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے غلط چیز ہے اور تم اس کو چھوڑ دو، اور حرام ہے تاکہ تم نجات پا سکو۔ شراب اور جوا دونوں چیزیں، اور مقدس تھان اور پانسے، تو یہ سب اللہ کہتے ہیں یہ شیطانی عمل ہے۔ اور شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں یاد خدا اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ یہ چیز منع کر رہے ہیں کہ یعنی شراب اور جوا جو ہے وہ بالکل بھی تمہارے لیے کبھی بھی اچھا ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی اگر جوا کھیلنے والا ہے تو پھر دشمنیاں تو ان کے درمیان میں ہوتی ہیں نا، کہ وہ فلاں جیت گیا اور میں ہار گیا اور میں نے تو اپنا سارا کچھ جو ہے وہ کھو دیا، استغفر اللہ۔ تو اللہ ان چیزوں سے بالکل منع کر رہے ہیں۔ شراب اور جوا بالکل اسلام میں حرام ہے، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنا بچاؤ کرو۔ پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان لو ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان کی ان چیزوں پر کوئی گرفت نہ ہوگی جو وہ کھا پی چکے۔ یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو پہلے ہو چکا، یعنی مسلمان اب جو ہے وہ مسلمان ہوئے بھی مشرک جو ہے ان کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شراب اور جوا جو بالکل حرام ہو گیا ہے، تو پہلے جو تم کر چکے ہو اس طرح کے کام، تو ان پر تمہاری کوئی جو ہے وہ گرفت نہیں ہوگی، وہ تمہیں یعنی اللہ معاف کر دے گا، بشرطیکہ کہ آئندہ پرہیز کرو اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک اعمال بجا لائیں، پھر پرہیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں، پھر پرہیز کریں اور نیکی کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ ان شکاروں کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالے گا جنہیں تم اپنے ہاتھوں اور اپنے نیزوں کے ذریعے پکڑتے ہو، تاکہ اللہ یہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ طور پر کون ڈرتا ہے، بس جو اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ منع کر رہے تھے نا کہ احرام کی حالت میں تم نے شکار نہیں کرنے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تم کو آزمائے گا ضرور، یعنی شکاری تمہارے سامنے ضرور آئیں گے، جیسے وہ ہفتے والے دنوں کا ہم نے حال پڑھا یا پھر آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے وہ جب اللہ نے منع کیا کہ ہفتے والے دن جو ہے مچھلیاں نہیں تم نے پکڑنی، تو پھر اس دن مچھلیاں جو ہے وہ ان کو نظر آتی، پانی کے اوپر تیرتی، اور وہ ان کی آزمائش تھی۔ تو یوں اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری آزمائش ضرور کروں گا، تمہارے سامنے آئیں گے شکاری جانور، لیکن میں دیکھوں گا کہ تم کتنا مجھ سے ڈرتے ہو۔ اور اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر کوئی جانور مار دے، یعنی اب اگر کوئی جان بوجھ کر تم نے کوئی مار دیا، تو جو جانور اس نے مارا ہے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے قربان کرے، یعنی کوئی درندہ، کوئی اس طرح کا جانور بھی آپ نے نہیں مارنا احرام کی حالت میں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے کسی نے کوئی وہ مار دیا تو پھر اس کے برابر اب ایک جانور مویشیوں میں سے، یعنی جو حلال جانور ہیں ان میں سے اب اس کو قربان کرنا پڑے گا، کوئی یعنی اس کی جیسا اس سے ملتا جلتا، تو جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل افراد کریں گے۔ کتنا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ بالکل بھی احرام کی حالت میں تم نے شکار نہیں کرنا اور کسی بھی جانور کو نہیں مارنا۔
تو جس کا فیصلہ تم میں سے پھر 2 عادل افراد کریں گے کہ یہ ہاں ٹھیک ہے یہ اس کا کفارہ ہو سکتا ہے، یعنی جس کو تم نے قتل کیا ہے مارا ہے تو یہ جانور اب اس کا کفارہ ہو سکتا ہے، اور پھر یہ قربانی جو ہے کعبہ پہنچائی جائے یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کفارہ دے دے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کیے کا ذائقہ چکھے، اور جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا۔ اور اگر کسی نے اس غلطی کا اعادہ کیا یعنی پھر دوبارہ اس کو کرنے کی کوشش کی تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بڑا غالب آنے والا اور انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی جو سمندر سے حلال چیزیں نکلتی ہیں، مچھلیاں یا کوئی اور بھی اگر حلال چیزیں، تو وہ اللہ کہتے ہیں وہ حلال ہیں، اور یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے ہیں، اور جب تک تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام کر دیا گیا ہے، اور جس اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے اس سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے حرمت کے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے امور معاش اور معاد کی استواری کا ذریعہ بنایا، یعنی وہاں پر لوگ تجارت کرتے ہیں، اور حرمت کے مہینوں کو بھی اور قربانی کے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے باندھے گئے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی دونوں صفات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو مجھ سے ڈرتے رہو، میرے حکم کی جو ہے نافرمانی نہ کرو، ورنہ میں بہت سخت سزا دینے والا ہوں، اور اگر میری بات مان لو گے، مجھ سے محبت کرو گے، مجھ سے ڈر رکھو گے تو پھر میں بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہوں۔ اور رسول کے ذمے بس حکم پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاکی کی فراوانی تمہیں بھلی لگے، بس اے صاحبان عقل اللہ کی نافرمانی سے بچو، شاید تمہیں نجات مل جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو حلال چیز ہے، جو پاک چیز ہے، وہ ناپاک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ بھی اس آیت سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حلال اور حرام برابر نہیں ہے۔ حلال طریقے سے کمایا گیا پیسہ اگرچہ وہ کم ہی ہو تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر اللہ کہتے ہیں ناپاکی جو ہوا ناپاکی کی فراوانی، یعنی حرام اگر زیادہ بھی ہو تو وہ تمہیں اچھا لگے گا نا کہ میرے پاس زیادہ پیسہ آ رہا ہے، مجھے مل رہا ہے، چلو چاہے وہ رشوت ہے چاہے وہ جس بھی طریقے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے مل تو رہا ہے تو میں اس سے عیاشیاں کروں۔ تو نہیں، اللہ کہتے ہیں جو صاحبانی عقل ہے، جن کے پاس عقل ہے، جو جانتے ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے کوئی کیا نہیں پسند، تو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں وہ، اور شاید اس طرح سے تمہیں نجات مل جائے۔ اور اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر ان کے بارے میں نزول قرآن کے وقت پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ جو کچھ اب تک ہوا اس سے اللہ نے درگزر فرمایا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ یہ ایسے ہی بے تکے سے سوالوں سے منع کیا گیا، ورنہ سوال کرنا، علمی سوال کرنا تو وہ بہت بہترین ہے، اور اس کے لیے کہا گیا کہ سوال کرو۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں نہیں پتہ تو تم پوچھو اہل علم سے، لیکن بے تکے سوال کہ میری وہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہوا تھا، میرا باپ کہاں ہے، میرا بھائی یہ وہ، اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات جو ہیں وہ اس وقت جو نئے نئے مسلمان تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب و غریب سوال کیا کرتے تھے، تو اللہ نے اس چیز سے منع کیا۔ اور ایسی باتیں جو تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کافر ہو گئے تھے۔ یعنی جب بے تکے سوال اپنے نبی سے پوچھے جاتے ہیں اور ان کو پریشان کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں پھر کفر ہو جاتا ہے اور وہ انکار کر بیٹھتے ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کا۔ اور اللہ نے کوئی بحیرہ بنایا ہے اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، بلکہ کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں اکثر تو عقل ہی نہیں رکھتے۔ یہ سب جو اس وقت مشرک لوگ تھے ان کے بتوں کے یہ نام ہوا کرتے تھے، انہوں نے یہ اپنے بتوں کے نام رکھے ہوتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں،
ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو دستور اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی دستور کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہوں۔ یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کے دین کو یہ کہو کہ یہ مت کہو کہ وہ بس بالکل ٹھیک تھے۔ ہم بھی آج ایسی ہی روش اختیار کرتے ہیں نا، ہم میں سے بھی آج کچھ جو ہے وہ یہی روش اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہمارے باپ دادا جس پر تھے بس وہ ٹھیک ہے، ان کو کون سا نہیں پتہ تھا، ان کو کون سا اسلام کا پتہ نہیں تھا، کوئی دین کا پتہ نہیں تھا۔ لیکن جب کوئی ایسی بات ان سے کہی جاتی ہے کہ بھئی یہ تو اب کے باپ دادا وہ پیچھے والے تو یہ نہیں کرتے تھے، اب یہ نئی نئی چیزیں کہاں سے ایجاد ہو گئی ہیں، شادیوں میں عجیب و غریب طریقے اور عجیب و غریب طریقے سے ہم شادیاں کر رہے ہیں، اور یعنی کہ اب ہم زندگی کی جو باقی دھوڑ دھوپ ہے، جو باقی ہمارے کام ہیں، ان میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا زیادہ پتہ ہے اور ہمارے باپ دادا کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جب اسلام کے بارے میں آتا ہے، جب اللہ کے دین کے متعلق آتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے باپ دادا تھے بس وہی کافی ہے۔ لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ خود پڑھے اور خود سمجھے اور خود عمل کرے، تاکہ پھر وہ اپنے عمل کی جزا پا سکے۔ اور اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، اگر تم خود راہ راست پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ تم سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اور اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت کرتے وقت گواہی کے لیے تم میں سے 2 عادل شخص موجود ہوں، یا جب تم میں سفر ہو اور موت کی مصیبت پیش آ رہی ہو تو دوسرے 2 غیر مسلم کو بھی گواہ بنا لو۔ یعنی اگر مسلمان نہ ملے تو پھر غیر مسلم ہی اپنے اوپر جو ہے وہ گواہ بنا لو۔ اور اگر تمہیں گواہوں پر شک ہو جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو روک لو کہ وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم گواہی کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، اگرچہ رشتہ داری کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم خدائی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں تو ہم گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اگر انکشاف ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کا ارتکاب کیا تھا تو ان کی جگہ 2 اور افراد ان کی حق تلفی ہو گئی ہو اور وہ میت کے قریبی ہوں کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا، اگر ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت جو ہوتی ہیں آیات ایسی، یہ پھر کسی خاص موقع پہ اترتی ہیں اور پھر وہ تھوڑا سا تفصیل میں جو ہے وہ بات ہوتی ہے، تو اس لیے پھر یہ بعد میں انشاءاللہ ہم ان کو زیادہ اچھے طریقے سے ان کو پھر ہم ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ لوگ صحیح شہادت پیش کریں یا اس بات کا خوف کریں کہ ان کی قسموں کے بعد ہماری قسمیں رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شہادت کو بالکل بھی چھپانا نہیں چاہیے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، وہ ہمیں ویسا ہی کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہمارا کوئی اپنا ہے، عزیز ہے، تو ہم کہیں نہیں تھی ٹھیک ہے، ہم 2 ایسے کہہ دیتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے، ہم ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ کی طرح، یعنی ان کی طرف کی ہم گواہی دے دیتے ہیں۔ اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور اس دن کا خوف کرو جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے ان سے پوچھے گا، امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا؟ وہ عرض کریں گے تیرے علم کی نسبت ہمیں علم ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی رسول کہیں گے کہ اللہ، ہم آپ سے کیا کہیں کہ آپ کو تو ہر بات کا علم ہے اور غیب کی باتوں کو تو یقیناً آپ ہی جانتے ہیں۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو عطا کی تھی، اب یہ ساری جو آگے بات آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ یعنی ایک قیامت کا وہ منظر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن کیا ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم عیسیٰ ابن مریم سے بھی فرمائیں گے
کہ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو عطا کی ہے، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی اور تم گہوارے میں یعنی جھولے میں اور بڑے ہو کر لوگوں سے باتیں کرتے تھے۔ جھولے میں ہی، بچپنے میں ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گواہی دی کہ میری ماں جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی طرف سے تمہارے لیے آیا ہوں۔ اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ میں کرتا تھا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے جو آج ان کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے، ہم تو جنتی ہیں، ہم عیسیٰ کو ماننے والے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ قیامت میں دیکھو کیا ہونے والا ہے، میں عیسیٰ سے پوچھوں گا اور اس کو میں ساری باتیں یاد دلاؤں گا، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادر زاد اندھے کو یعنی جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا ہو اور کوڑی کو میرے حکم سے صحت یاب کرتے تھے۔ کوڑی جو بالکل ہی معذور ہوتا ہے، استغفر اللہ، آج کے دور میں یوں سمجھ لیں کہ جو جس کو کیا پولیو کا اس طرح کا کوئی ہو تو وہ اس کو کہتے ہیں کوڑی، یعنی بالکل بھی وہ چل نہیں سکتا، یا جیسے کوئی فالج کا اٹیک وغیرہ اس طرح کا، تو اس کو کوڑی کہا جاتا تھا۔ میرے حکم سے صحت یاب کرتے تھے، اور تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے روک رکھا جب تم ان کے پاس کھلے نشانیاں لے کر آئے تھے، تو ان میں سے کفر اختیار کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ ظاہر ہے جب اس طرح کے معجزات ان کو نظر آئے تو پھر جن کے دل میں جو ہے وہ کفر تھا، وہ کہنے لگے کہ یہ تو کوئی جادو سا لگتا ہے۔ اور جب میں نے حواریوں پر الہام کیا، ایک ہوتی ہے وحی، ایک ہوتا ہے الہام، ٹھیک ہے؟ تو الہام بھی اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ ان کے دل میں کوئی بات ایسی ڈال دیتا ہے اپنے نیک بندوں کے دل میں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حواریوں پر الہام کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آئیں، یعنی جناب عیسیٰ پر، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی عیسائی نہیں ہیں۔ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے کے آیا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں حواری کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، یعنی جیسے من و سلوہ آیا کرتا تھا یہودیوں کی طرح۔ تو حواریوں نے بھی کہا کہ کیا آپ کا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمارے لیے کھانا جو ہے وہ آسمان سے نازل کرے؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ سے ڈرو، ایسے سوال یعنی نہ کرو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان میں سے کھائیں، یعنی جو کچھ کھانا ہمارے لیے آئے، اور ہمارے دل جو ہے وہ مطمئن ہوں، یعنی اور زیادہ پختہ اللہ پر ہمارا ایمان ہو جائے، اور یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور اس پر ہم گواہ رہیں، یعنی کہ جو آپ اپنے رب کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ سب سچ ہے۔ تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا ایک خوان نازل فرما کہ جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ دن عید اور تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں یہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد تم میں سے کوئی کفر اختیار کرے گا تو اسے میں ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب عالمین میں کسی کو نہ دیا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے کہنے پر اپنا معجزہ، اپنا وہ آسمان سے کھانا نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر پھر کوئی کفر کرے گا، انکار کرے گا اللہ کا یا اس کے نبی کا یا اس کی کتاب کا، تو پھر میں اس کو ایسا عذاب کروں گا کہ جیسا میں نے کسی کو بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو خدا بناؤ؟ اب اللہ رب العزت وہ ساری نشانیاں، وہ ساری
قدرتیں اپنی ظاہر کر کے کہ دیکھو یہ سارا کچھ میں کرتا تھا، اللہ کرتا تھا۔ جناب عیسیٰ تو سامنے یعنی کہ وہ اللہ کے بندے بن کے آئے تھے نا، اللہ کے رسول بن کے آئے تھے، لیکن حکم اللہ کا تھا۔ تو وہ ساری اللہ تعالیٰ باتیں یاد کروا کے تو آپ یہاں اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے یا میری ماں کو جو ہے وہ خدا بناؤ؟ تو جناب عیسیٰ کیا کہیں گے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، منزہ ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں، اور اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہوتا تو تجھے اس کا علم ہوتا، کیونکہ تو میرے دل کی بات جانتا ہے، لیکن میں تیرے اسرار نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جناب عیسیٰ کہیں گے کہ اللہ آپ تو ہر چیز کو جانتے ہیں نا، حتیٰ کہ میرے دل کی بات کو بھی آپ جانتے ہیں، تو اگر میں نے اپنی زبان سے ایسا کہا ہوتا تو پھر آپ کو پتہ ہوتا، آپ کے علم میں ہوتا، لیکن جو آپ کے اسرار ہیں، جو آپ کے پاس یعنی علم ہے، اس کو میں نہیں جانتا، اور یقیناً تو ہی غیب کی باتیں خوب جاننے والا ہے، اور میں نے تو ان سے صرف وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان پر گواہ رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو خود ہی ان پر نگران ہے، اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ کہیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اور اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو ہی غالب آنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہیں گے کہ یا اللہ نہیں اب تو ان کو معاف کر دے، یہ تو جو ہے مجھے یعنی میری عبادت کرتے رہے ہیں، ایسا نہیں کہیں گے۔ وہ یہ ساری بات کر کے تو وہ کہیں گے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو بے شک تو دے سکتا ہے کیونکہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، لیکن اگر تو ان کو بخش دے گا تو پھر بے شک تو ہی غالب بھی آنے والا ہے اور تو حکمت والا بھی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام بالکل سچی بات کہیں گے، حق پہ مبنی بات کہیں گے، تو اللہ کہیں گے کہ بے شک یہ وہی دن ہے کہ جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہے کہ انہوں نے سچ بولا، کچھ بھی نہیں چھپایا، تو پھر ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب پر اللہ کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، اللہ کہتے ہیں کہ سب پر میری ہی حکومت ہے اور میں ہی ہر چیز پر قادر ہوں۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ مائدہ مکمل کی، اور آگے سورہ انعام ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کے فضل اور اس کے بابرکت نام سے۔ سورہ انعام یہ جو ہے مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کچھ آیتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، مدینے میں نازل ہوئیں، لیکن زیادہ آیتیں جو ہیں وہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئیں۔ یعنی یہ ابتدائی اسلام کا سورہ ہے، ابھی اسلام جو ہے وہ بھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے۔ اللہ کے نام سے، بنام خدائے رحمان الرحیم، ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے، یعنی تمام ثنا، تمام حمد، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی یہ کافر دوسرے دیوتاؤں کو اپنے رب کے برابر لاتے ہیں۔ اور اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس ہے، پھر بھی تم تردد میں مبتلا ہو۔ یعنی اللہ نے مٹی سے تم کو پیدا کیا اور پھر بھی تم جو ہے تم سب کو، پھر اللہ تعالیٰ آگے جا کے کہیں گے کہ پھر یعنی اللہ تعالیٰ کہیں کہتے ہیں پانی سے پیدا کیا، کہیں اللہ کہتے ہیں نطفے سے پیدا کیا، کہیں اللہ کہتے ہیں مٹی سے پیدا کیا، تو پھر بھی تم جو ہے وہ تردد میں مبتلا ہو۔ اور آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہی ایک اللہ ہے،
وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے بھی جھٹلا دیا، پس جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کی خبر عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گی، یعنی قیامت کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے نا کہ اے رسول آپ سے بھی پہلے بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے انبیاء آئے تو جو اپنے آپ کو نبی کہتے تھے اور وہ بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے، تو کوئی ابھی تک تو قیامت نہیں آئی، ہمارے باپ دادا بھی مر کھپ گئے ہیں اور ابھی تک تو کوئی قیامت کے آثار نہیں ہے، ایسا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، ایسی باتیں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جس چیز کو جھٹلا رہے ہیں نا اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو نابود کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، اے مکہ والو۔ یہ اللہ تعالیٰ مکہ والوں سے، مشرکوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں کہ میں نے تو ایسی قوموں کو جو ہے نست و نابود کر دیا جو بڑے بڑے محل بناتے تھے، پہاڑوں کو چیر چیر کر، جو ہم پڑھتے ہیں نا قوم سمود اور قوم عاد اور اس طرح کی وہ بڑے بڑے، وہ بہت جو ہے وہ یعنی ان کے پاس بہت وہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنایا کرتے تھے اور محل بنایا کرتے تھے۔ اور پھر کچھ ایسی قومیں کہ جن پر اللہ کہتے ہیں کہ نہریں بھی تھیں، ان کے پاس پانی بھی تھا۔ مکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی بہت قلت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ لوگ تو پانی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہو، پانی کی تلاش میں ہر وقت رہتے ہو، تو لیکن ایسی قوموں کو میں نے نیست و نابود کر دیا جن کو میں نے بہت زیادہ اقتدار دیا تھا، حکومت دی تھی، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں جاری کر دیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کی۔ یعنی ہم نے ان کو، اللہ کہتے ہیں بہت ساری پہلے نعمتیں بھی دی، لیکن پھر جب انہوں نے کفر کیا تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، اور ان کی جگہ ہم اور قومیں لے آئے۔ اور اے رسول اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی آپ پر نازل کرتے، یعنی یہود اور نصارہ یہ کہتے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک دم سے، یعنی توریت جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ نازل ہوئی اور وہ لے آئے، تو آپ پر بھی کیوں کوئی فرشتہ کتاب لے کر نہیں آتا پوری کی پوری کتاب؟ تو اللہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ پر یہ کتاب بھیج بھی دیں نا، نازل کر بھی دیں، اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو بھی لیتے، تب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ ایک صریح جادو کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو جو ہے وہ ڈھارس دے رہے ہیں کہ رسول آپ غم نہ کریں، یہ پہلے بھی ایسی ہی باتیں کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، اور اگر ہم نے فرشتہ نازل کر دیا ہوتا تو اب تک فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا، پھر انہیں ذرا مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم اسے فرشتہ قرار دیتے بھی تو مردانہ شکل میں قرار دیتے، اور ہم انہیں اسی شبہ میں مبتلا کرتے جس میں وہ اب مبتلا ہیں۔ اور پھر کچھ جو ہیں وہ یہ کہتے کہ ہمارے پاس اللہ نے پھر کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا، آپ تو ہم جیسے ہی تھے، یعنی 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے درمیان رہے، ظاہر ہے تو وہ کہتے تھے کہ آپ تو ہمارے درمیان رہے، ہمارے ہی جیسے ہیں آپ بالکل، تو اب آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اللہ کوئی فرشتہ بھیج دیتا، اگر اللہ کو کوئی یعنی کہ ہمارے طرف پیغام بھیجنا ہوتا، تو پھر اللہ کہتے ہیں اگر میں فرشتہ بھی بھیجتا تو وہ بھی پھر میں اسی طرح انسان کی شکل میں تمہارے پاس بھیجتا نا، تو وہ تمہیں پھر سمجھاتا، لیکن پھر بھی جو تمہارے دل میں کفر ہے اس کے سبب سے پھر تم اسی شبے میں مبتلا ہو جاتے تم۔ اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتا رہا، یعنی مذاق اڑاتے رہے لوگ رسول اللہ سے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق جو ہے وہ اڑایا گیا ان کا، اور آخر کار مذاق جو اڑانے والے تھے تو ان کو اسی بات نے گرفت میں لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب کب آئے گا، آ تو نہیں رہا، نہیں کوئی نہیں آنے والا، اس طرح۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ اور ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، یعنی جو بستیاں اللہ نے تباہ و برباد کر دی ہیں، جا کے دیکھو تو صحیح کہ ان کا کیا انجام ہوا جو جھٹلاتے تھے اللہ کو۔
اور ان سے پوچھ لیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہوا ہے، لیکن اس بات پر کہ تم نیک بن کے میرے پاس آؤ، تم میری فرما برداری کرو گے تو میں تم پر اپنی رحمت کروں گا، اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو پھر جہنم میں جھونک دوں گا، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ میرے لیے بہت آسان ہے، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، پھر مجھے کوئی تمہارا وہ دل میں میرے خیال نہیں آئے گا کہ اوہ یہ تو میرا بندہ ہے، اوہ یہ تو میرا پیارا ہے، ایسی کوئی بھی پھر وہ محبت والی بات اور وہ اس طرح کا نہیں ہوگا مجھ پہ۔ اگر میری فرما برداری کر کے آؤ گے تو رحمت ہی رحمت پاؤ گے، اور اگر میری آیات کو جھٹلاؤ گے، اگر میری نافرمانی کر کے آؤ گے تو پھر جہنم کی آگ تمہیں بھگتنا پڑے گی۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ تم سب کو قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ضرور جمع کرے گا۔ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جو خود اس وقت مصیبت میں ہیں، خود ہی وہ کفر میں مبتلا ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اور جو محلوق رات اور دن میں بستی ہے وہ سب اللہ کی ہے، اور وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں آسمانوں اور زمین کے خالق اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا آقا بنا لوں؟ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں زمینوں اور آسمان کے اللہ کو، خالق کو چھوڑ کر تو میں کسی اور کو اپنا آقا بناؤں، جبکہ وہی کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا، یعنی وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کو کھلاتا ہوں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، نہ اس کے کوئی پہلے تھا اور نہ ہی جب کوئی بھی نہیں رہے گا تب بھی وہ باقی رہے گا۔ تو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ ان سے یہ کہیے کہ میں کیوں کسی اور کو اپنا آقا بناؤں جبکہ وہی کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے یہی حکم ہے کہ سب سے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، یعنی میں اس کا فرما بردار ہو جاؤں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم ہرگز مشرکین میں سے نہ ہونا، یعنی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ ہمیشہ تسلیم رکھوں، اور کبھی اس کے سامنے مشرک نہ استغفر اللہ میں ہوں، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ہو سکتے ہیں، ایسا ہو سکتے تھے۔ اور یہ بھی کہہ دیجئے، اللہ خود ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، یعنی اے رسول آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کا بھی رسول ہوں، میں اس کا پیغمبر ہوں، میں اس کا محبوب ہوں، لیکن اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں گا نا، اس کی بات کو نہیں مانوں گا، اس کے ساتھ شرک کروں گا، تو پھر مجھے بھی بڑے دن کا عذاب کا خوف ہے، مجھے بھی قیامت کے دن کا عذاب جو ہے اس کا خوف ہے، مجھے بھی ڈر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں تو اس کا محبوب ہوں، میں تو اس کا رسول ہوں، میں تو بڑا اس کا پیارا ہوں، تو میں جو مرضی کرتا پھروں، وہ مجھے کچھ نہیں کرے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں اور اس کی ناشکری کروں گا تو پھر قیامت کے دن مجھے بھی، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ ان کو یہ کہہ دیجئے۔ اور جس شخص سے اس روز یہ عذاب ٹال دیا گیا تو اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ تمام امت محمدیہ پہ رحم کرے، اس مہینے کے صدقے، اس رمضان المبارک کے صدقے۔ بے شک ہم اس کے رحم کے طالب تو ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے اوپر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ ہم اللہ سے اس کا رحم مانگتے ہیں، لیکن اپنے اعمال سے ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں کہ انسان خود ہی بڑا ظالم ہے، انسان خود ہی سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص سے اس روز یہ عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے، یہی وہ کامیابی ہے، یعنی جس انسان کو
جس کا طالب ہونا چاہیے. اور اگر اللہ تمہیں ضرر پہنچائے یعنی کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیے آپ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں اللہ جو ہے وہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے نا تو پھر اللہ کے سوا ایسا ہے ہی کوئی نہیں جو تمہاری اس تکلیف کو دور کر دے. کوئی بھی نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی نہیں کر سکتی. اگر اللہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو پھر اللہ کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہے اس دنیا جہان میں کہ جو اس تکلیف کو ہم سے دور کر دے. اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی عطا کرے یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں خود کوئی بھلائی دینا چاہے تو بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں اگر تمہیں کوئی بھلائی کوئی نیکی تمہارے ساتھ تمہیں کوئی اچھائی دینا چاہوں نا تو بے شک میں ہی ہر چیز پر قادر ہوں. اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی بڑا حکمت والا باخبر ہے. بے شک. اور آگے کہہ دیجئے کہ گواہی کے لحاظ سے کون سی چیز سب سے بڑی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے سب کو تنبیہ کروں، سب کو نصیحت کروں، سب کو ڈراؤں، سب کو بتاؤں. کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا. کہہ دیجئے معبود تو صرف وہی ایک ہے اور جو شرک تم کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے پس وہی ایمان نہیں لائیں گے. دیکھا نا آپ نے، اللہ کہتے ہیں انسان خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ جن کو پہلے میں نے کتابیں دی ہیں نا تو وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. انسان کو پتہ ہوتا ہے بیٹوں کے اپنی اولاد کے لیے، یعنی انسان کو یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ میری اولاد پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. انسان کو حتم الیقین ہوتا ہے نا کہ یہی میری ہی اولاد ہے یہ. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ اس رسول کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ کو دنیا کی لالچ میں اپنی نفسانی خواہشات کے لیے یہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں. دنیا میں چاہے انسان جتنا ہی عیش اور مزے میں گزار لے زندگی، لیکن کتنی ہوگی؟ 100 سال بھی گزار لے تو بالآخر اگر وہاں پر اس کو جہنم کا سامنا کرنا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، نہ وہ وہاں موت ہے نہ وہ زندگی ختم ہونی ہے، تو پھر یہ 100 سال بھی جو اس نے مزے میں گزارے وہ کس کام کے؟ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کہ یہ خود انسان پھر جو اپنے آپ کو جو خسارے میں ڈال رکھا ہے اس نے تو وہ ایمان نہیں لائے گا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. یقیناً ایسے ظالم کبھی نجات نہیں پائیں گے. یعنی وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں یہ نشانی لکھی ہوئی ہے، رسول اللہ کی یہ لکھی ہوئی ہے، اور اللہ کی آیات جو اللہ کی طرف سے آئی تھی ان کو جھٹلا دیتے تھے. تو ایسا آج ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں. ہم اپنی زبان سے مسلمان ہیں لیکن واللہ ہم ایسا کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو قرآنی آیات کا انکار کرتے ہیں اور جو ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جو قرآن کے مطابق نہیں ہوتی اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ رسول اللہ نے ایسے ہی کہا تھا، حالانکہ وہ قرآن کے بالکل مخالف ہوتی ہیں. تو یہی ہے وہ بات کہ آیات کو جھٹلانا اور اللہ پر جھوٹ باندھنا. اور جس دن ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے پھر ہم مشرکوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک اب کہاں ہیں جن کا تم زعم تھا، یعنی تمہیں خیال تھا کہ وہ تمہیں چھڑا لیں گے، اب وہ کہاں ہیں؟ پھر ان سے اور کوئی عذر بن نہ سکے گا سوائے اس کی کہ وہ کہیں اپنے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کو پھر کوئی نظر نہیں آئے گا
وہاں پر جن کو وہ دنیا میں پکارتے تھے نا، اور جن کو حتیٰ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو یہ پکار کے اب اس دنیا میں کہ وہ یعنی ان کی قسم کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو پوج رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے بت بنا کے تو انہوں نے اپنے گرجوں میں لگائے ہوئے ہیں، جہاں پر ہر جگہ آپ کو جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم علیہ السلام کے بت اور ان کی تصویریں نظر آئیں گی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر قیامت میں جب ان کو اپنا وہ کوئی داد رسی نظر نہیں نہ آئے گی، تو پھر کہیں گے یا اللہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ دیکھیں انہوں نے اپنے آپ پر کیسا جھوٹ بولا۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں یہ کیا کر کے آئے ہیں، اور اب میرے سامنے یہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ افطرا، جھوٹ، غلط بیانی کرتے تھے نا، کہ کس طرح بے حقیقت ثابت ہوا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی اب یہ دنیا میں کر کے آئے، تو اب جب ان کو یہاں آ کے پتہ چل گیا کہ اب تو ہمارے لیے آگ ہے، تو اب یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ انہیں سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی، بہرا پن ہے یعنی، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ یہ کافر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ یہ تو بس قصہ ہائے پارینہ ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کان لگا کے آپ کی باتیں تو سنتے ہیں، لیکن جو ان کے دل کے اندر کفر ہے نا، جو بغض، جو حسد ان کے دلوں میں ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے کہ وہ کچھ نہیں سن سکتے، اور یہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی ان سے دور رہتے ہیں، اور وہ صرف اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں مگر اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں جب وہ جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت مخاطب ہو رہے ہیں کہ اے رسول، اگر آپ کو وہ منظر دکھاؤں میں، اگر وہ آپ منظر دیکھیں جب وہ جہنم کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے، تو کہیں گے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں اور ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ یعنی جب ان کو آگ نظر آئے گی نا سامنے، تو پھر وہ یوں کہیں گے، اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ بلکہ ان پر وہ سب کچھ واضح ہو گیا جسے یہ پہلے چھپا کر رکھتے تھے، اور اگر انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، اور یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی آگ کو، ابھی تو یہ آگ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں جہنم کو، اور کہتے ہیں یا اللہ کاش ہم پیچھے واپس مڑ جائیں نا، تو پھر ہم اطاعت گزار، ہم تیرے بڑے فرما بردار بن کے آئیں گے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں، اگر میں ان کو پیچھے بھیج بھی دوں نا تو یہ یہی سب کچھ کر کے آئیں گے۔ جیسے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کے سر پر جب وہ کوہ طور لٹکایا گیا اور ان سے کہا کہ عہد جو ہے وہ یہ کتاب میری مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تو انہوں نے تب کہا کہ ہاں ہاں ہم نے پکڑ لی، لیکن جو ہی پھر وہ کچھ عرصہ گزرا تو پھر وہ وہی ویسے کے ویسے ہی ہو گئے۔ تو یوں اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو واپس بھیج بھی دوں تو یہ بالکل بھی سیدھے نہیں ہو کے آئیں گے، بلکہ ایسے کہ ایسے ہی آئیں گے، اور کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یعنی دنیا میں یہ کہتے تھے کہ دنیاوی زندگی بس یہی ہے، اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا کہ کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے، اور وہ فرمائے گا پھر اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ یعنی دنیا میں تو یہ جھٹلاتے تھے کہ کوئی مرنا شرنا نہیں ہے، اور کوئی ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، مرنا تو ہے لیکن کوئی دوبارہ ہم نے زندہ نہیں ہونا، کوئی اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا۔ لیکن اب جب قیامت کا دن آ جائے گا تو اب اگر اللہ ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ اب وہ دن آ گیا نا، تو پھر کہیں گے کہ ہاں ہاں اللہ کی قسم یہ حق ہے بالکل۔ تو اللہ کہے گا کہ پھر اپنے کفر کے بدلے اب چکھو یہ عذاب۔ وہ لوگ گھاٹے میں رہ گئے جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھا کریں، ہر وقت اپنے رب سے ملاقات کو جو ہے وہ اشتیاق آپ کو رہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے۔
اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم پھر گناہوں سے بچے رہتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اپنی دن میں اپنی موت کو یاد کرتے رہا کرو، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آ جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، جب ان پر اچانک قیامت آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس، ہم نے اس میں کتنی کوتاہی کی، اور اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے، اور دیکھو کتنا برا ہے یہ بوجھ جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور اہل تقویٰ کے لیے دار آخرت ہی بہترین ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ رب العزت یعنی ایسی اللہ کی آیتیں پڑھ کے تو آپ اب سوچیں، اللہ رب العزت ہمیں جھنجھوڑتے ہیں ایسی بات کر کے کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور اہل تقویٰ جو بچتے رہتے ہیں گناہوں سے، جو اللہ کا خوف اور ڈر رکھتے ہیں، ان کے لیے جو آخرت کا گھر ہے نا وہی بہترین ہے۔ اور کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ ہم سب کو عقل والا بنا دے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا کر دے، آمین یا الہی آمین۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم ہے کہ ان کی باتیں یقیناً آپ کے لیے رنج کا باعث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کو باتیں کرتے ہیں نا، آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ دیکھو اس کے پاس تو خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ تو ہمارے پاس تو یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں جب یہ کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس کوئی وحی نہیں آتی، استغفر اللہ نعوذ باللہ، تو اللہ ان کے جو باتیں ہوتی ہیں ان کے رنج کو اللہ دور کرنے کے لیے اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں۔ کیا ہے میری محبوب، ہمیں علم ہے کہ ان کی باتیں یقیناً آپ کے لیے رنج کا باعث ہے، بس یہ صرف آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ یہ ظالم لوگ در حقیقت اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور بے شک آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جاتے رہے اور تکذیب و اذا پر صبر کرتے رہے۔ یعنی رسول بہت سے جو پیغمبر اور نبی پہلے آپ سے آئے ہیں، اور جو اسی طرح ہی جھٹلائے جاتے تھے اور ان کی تکذیب کی جاتی تھی، اور پھر ان پر مصیبتیں عزا دی جاتی تھی ان کو، اور وہ اس پر صبر کرتے تھے یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اور اللہ کے کلمات تو کوئی بدل نہیں سکتا، چنانچہ سابقہ پیغمبروں کی خبریں آپ تک پہنچ چکی ہیں، اور ان لوگوں کی بے روحی اگر آپ پر گراں گزرتی ہے تو آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کریں، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، پس آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ اتنی سخت آیتیں اللہ رب العزت جو ہیں کہتے ہیں ہمارے سامنے کہ ہم جان جائیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بات کر رہے ہیں تو ہم کس کے بیچارے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر آپ پر یہ بے روحی ان پر جو ہے یہ آپ کو یعنی گراں گزرتی ہے، تو پھر اگر آپ سے ہو سکے نا تو پھر آپ آسمان میں کوئی سیڑھی اگر تلاش کریں، اور کوئی ان کو یعنی جو یہ آپ سے معجزات طلب کرتے ہیں تو آپ ان کو لا کے دکھا بھی دینا، تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کرتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو پاتے تو پس اے نبی آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ بے شک اللہ کے رسول کبھی نادانوں میں سے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اللہ ہمیں بتا رہے ہیں یقیناً مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قبروں سے اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں کوئی بھی بات سننی، بس جو ہمارے باپ دادا تھے اور جو ہمارے پہلے تھے وہ سارے صحیح تھے، وہ سارے سچے تھے، ہمیں کوئی چیز نہیں، اب ہمیں کچھ نہیں سننا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یقیناً مانتا وہی ہے جو سنتا ہے، پہلے بات کو وہ سنتا ہے، اس کے کانوں سے اس کے دماغ تک وہ چیز پہنچتی ہے، پھر وہ اس کے دل کو چھوتی ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے، پھر وہ حق کو تلاش کرتا ہے اور وہ حق کو پا لیتا ہے۔
اور اللہ کہتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو کہہ دیجئے کہ اللہ معجزہ نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مشرک لوگ یعنی کہتے تھے کہ یہ معجزہ کیوں نہیں آتا، وہ کیوں نہیں آتا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تو قادر ہے ہر چیز پر، لیکن اللہ جانتا ہے کہ معجزہ بھیجنے کے باوجود بھی تم نے ہٹ درمی دکھانی ہے۔ اور زمین پر چلنے والے تمام جانور اور ہوا میں اپنے دو پروں سے اڑنے والے سارے پرندے بس تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بھی میری امتیں ہیں، اور ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ تو پھر ہم کس چیز کو ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں اس کتاب کو چھوڑ کر، اس قرآن کو چھوڑ کر ہم کہاں جو ہے وہ سر کھپاتے پھرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کتاب میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ تو پھر آئیں نہ اس کتاب میں اللہ کے حکم کو ڈھونڈیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں ہم اس قرآن سے دور ہیں؟ کیوں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کتاب بڑی مشکل ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی؟ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں جو تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ یہ ہم نے پیچھے بھی، میں بار بار اس چیز کی تکرار کرتی ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں دیکھتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ ہمارے دلوں میں اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہونا تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کا ضرور راستہ دکھا دیتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے دل میں نفاق ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، ہمارے دل جو ہے وہ برائیوں سے بھرا پڑا ہو، تو پھر ان کو اللہ رب العزت صراط مستقیم کا راستہ نہیں دکھاتا۔ یہ اللہ کا ایک پکا اٹل وعدہ ہے، اس کا قول ہے، اس کی سنت ہے، جو اللہ کہتے ہیں کہ میری سنتیں کبھی چینج نہیں ہوں گی۔ یہ ہے اللہ کی سنت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ اس کو ضرور اپنی طرف آنے کا راستہ دکھائے گا، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو اللہ اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ نہیں دکھائے گا، وہ شیطان کا بندہ ہی بن کے دنیا میں رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو بھی اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کے پاس لوٹے گا تو اللہ اس پر رحم کرے گا، اور جو بھی اللہ کی نافرمانی کر کے تو اللہ کے پاس لوٹے گا تو اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ اللہ کی سنتیں ہیں، اللہ کہتے ہیں جو کبھی چینج نہیں ہو سکتی۔ اور کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا تم اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، بلکہ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارو گے۔ یعنی جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، تو پھر ہمارے منہ سے یہ نکلتا ہے نا ایک دم سے زلزلہ ہی کیوں نہ آ جائے حتیٰ کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم اللہ ہی کو پکارو گے، اور اگر اللہ چاہے تو یہ مصیبت تم سے ٹال دے گا جس کے لیے تم اسے پکارتے تھے، اور جنہیں تم نے شریک بنا رکھا ہے اس وقت انہیں تم بھول جاؤ گے۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں سختیوں اور تکالیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کا اظہار کریں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی رسول آئے تھے ان کی آزمائش ہوئی تاکہ وہ میرے سامنے عاجزی کا اظہار کریں۔ پھر جب ہماری طرف سے سختیاں آئیں تو انہوں نے عاجزی کا اظہار کیوں نہ کیا، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں سختیوں اور تکلیف میں مبتلا کیا۔ یہ رسولوں کی نہیں، یہ عوام کی بات ہو رہی ہے، یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، امت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے
بہت سے رسول پہلے بھی بھیجے، پھر ہم نے ان قوموں کو تکلیفوں اور سختیوں سے آزمایا تاکہ وہ ہمارے سامنے عاجزی کا اظہار کریں، اور پھر جب ہماری طرف سے سختیاں آئیں تو انہوں نے عاجزی کا اظہار کیوں نہ کیا، یعنی تم لوگ جو، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے، اور پھر جب انہوں نے وہ نصیحت فراموش کر دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔ استغفر اللہ۔ یعنی جب ہمیں اللہ بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے بہت راضی ہو گئے ہیں، ہم تو بڑے کوئی با کمال ہو گئے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے جو ہیں وہ پیارے ہو گئے ہیں شاید۔ اللہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ وہ دور چلا جاتا ہے مجھ سے، میری نصیحتوں کو فراموش کر دیتا ہے، تو پھر میں اس پر خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہوں تاکہ جو کرنا ہے تجھے کر لے دنیا میں، اور آخر واپس آنا تو میرے ہی پاس ہے نا تم نے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے نصیحت کو فراموش کر دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ ان بخششوں پر خوب خوش ہو رہے تھے، اور ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ یعنی وہ خوب مزے کر رہے تھے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر، خوب خوش ہو رہے تھے، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اچانک انہیں پھر اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اچھے اعمال کی بنا پر اللہ ہم کو دے رہے ہیں، یا پھر ہم کوئی ایسے برے اعمال کر رہے ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ اب ہم پر جو ہے وہ اپنی نعمتوں کی فراوانی کر رہے ہیں۔ اور اس طرح ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ثنائے کامل اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تمام حمد اسی کے لیے ہے۔ اور کہہ دیجئے کافروں مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں عطا کرے؟ دیکھو ہم کس طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے بھلا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک یا علانیہ طور پر آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی ہلاک ہوگا؟ اور ہم تو رسولوں کو صرف بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے بنا کر بھیجتے ہیں، پھر جو ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، محزون ہوں گے، غمزدہ۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں عذاب میں مبتلا ہوں گے، یعنی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آئے گا۔ اور کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی ہوتی ہے۔ اور کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، اور کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب وہ الٹے سیدھے سوال کرتے کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کو سونا بنا دیجئے، ہمارے لیے کوئی خزانے نکال دیجئے، یہ کیجئے وہ کیجئے، عجیب و غریب یعنی جو مشرک لوگ تھے وہ کرتے سوال و جواب، تو ان کے جواب میں اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ خود کہہ رہے کہ آپ یہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی خزانے تو سارے کے سارے اللہ ہی کے پاس ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ غیب اب جو اس وقت وہ عجیب و غریب باتیں پوچھ رہے تھے وہ اس کے متعلق اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، ورنہ اللہ کہتے ہیں خود کہ میں غیب جو ہے یعنی علم جو غیب کا ہے وہ میں جس کو بھی اپنے نبیوں میں سے اپنے پیغمبروں میں سے میں جس کو چاہتا ہوں اور جتنا میں چاہتا ہوں میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ غیب کا علم اللہ کہتے ہیں نا قرآن کریم میں ہی کہ جتنا میں چاہتا ہوں اور جس نبی کو میں چاہتا ہوں میں اتنا عطا کر دیتا ہوں۔ لیکن جہاں پر جو مشرک لوگ ہیں
ان کی نفی کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ عجیب و غریب سے سوال و جواب، تو ان کے جواب میں آپ یہ کہیے کہ میں نہیں جانتا کسی بے غیب کو، نہ کوئی میرے پاس خزانے ہیں اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، میں تو بس اپنے رب کا جو ہے وہ بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اور میں اس کے حکم کی پیروی کرتا ہوں جو وہ میری طرف وحی کرتا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا، یعنی اندھا جو تم ہو، اندھے ہو، نہیں دیکھ رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کو، اور مجھے جو میرا رب نظر آ رہا ہے، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں کہ میرا رب کیسا ہے، وہ کتنی قدرت رکھتا ہے، وہ کتنا باکمال ہے، تو کیا میں اور تم برابر ہو سکتے ہیں؟ اور کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو متنبہ کریں، یعنی ان لوگوں کو آگاہ کریں، ان لوگوں کو بتائیں جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی کارساز ہوگا، ان کا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ شفاعت کندہ، شاید وہ تقوی اختیار کریں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو بتائیں کہ اپنے رب سے ڈرو، اور تم اپنے رب کے سامنے اس حالت میں جمع ہوگے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی کارساز نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، اور اس طرح شاید یہ تقوی اختیار کر جائیں۔ اور یہاں شفاعت کا بھی یہ ذکر آ رہا ہے نا کہ کوئی، یعنی مشرک لوگوں سے کہو کہ کوئی ان کا شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی جو اللہ کا نافرمان ہوگا نا تو اس کا کوئی کارساز نہیں ہوگا اور اس کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، ورنہ ایک شفاعت کا کانسیپٹ جو قرآن میں موجود ہے، انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے اللہ کے فضل سے۔ وہ اللہ کہتے ہیں کہ شفاعت کا حق جو ہے وہ میں دوں گا، میں جس کو چاہوں گا وہ شفاعت کا حق دوں گا، اور وہ میرے اذن سے ہی شفاعت کرے گا۔ اور جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ کریں، نہ آپ پر ان کا کوئی بار حساب ہے اور نہ ہی ان پر آپ کا کوئی بار حساب ہے، کہ آپ انہیں اپنے سے دور کر دیں، پس اگر ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ بات بھی بڑی ہی سخت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی جو اس وقت نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے وہ کوئی بہت غریب غربا بھی تھے، تو وہ رسول اللہ سے دین کے احکام باتیں وغیرہ پوچھنے کے لیے آپ کے ارد گرد آ کے بیٹھ جاتے، اور جو منافق لوگ تھے، جو امیر تھے اور منافق تھے، وہ کہتے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ امیر جو غریب اور ان کے پاس سے بدبوئیں آ رہی ہوتی ہیں اور یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم آپ کے پاس اس لیے نہیں آ سکتے، یا رسول اللہ آپ ان کو یہاں سے نکالیے تاکہ ہم بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھ کے تو ہم بھی کوئی باتیں آپ سے علم کی سیکھا کریں۔ تو وہ منافق لوگوں نے جب یہ بات کی نا، تو اللہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، میرے حبیب، یہ لوگ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی یہ جو غریب لوگ ہیں نا، مفلس لوگ ہیں، یہ سچے ایماندار ہیں، یہ پکے ایمان والے ہیں، اور اللہ سے یہ اپنی خوشنودی چاہتے ہیں اپنے رب کو پکار کے، تو آپ ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے۔ یعنی بار حساب نہ کوئی، یعنی آپ پر ہے ان کا اور نہ کوئی ان پر ہے، نہ آپ پر ان کا ہے، نہ ان کا آپ پر ہے، اور اگر آپ نے ان کو دور کر دیا تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ اللہ کا پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ آپ ان منافقوں کے لیے ان ایمان والوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیں، اور اس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے یوں آزمائش میں ڈالا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل و کرم کیا ہے؟ کہہ دیجئے کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو بہتر نہیں جانتا؟ یہ وہی بات آ گئی نا کہ منافق لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، تو ان کو وہ دیکھ کے کہتے کہ مشرک لوگ تھے نا، جو مشرک تھے اور امیر تھے، تو وہ مسلمانوں کو جو غریب و غربا تھے ان کو دیکھ کے کہتے کہ یہ لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے اور ہم کو ایمان سے نوازا ہے، ہم کو نبی دیا ہے، ہم کو کتاب دی ہے، یہ ہمارے پاس ایمان تو دنیا کی نعمتیں تو ساری ہمارے پاس ہے، اللہ کا فضل تو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل یہ نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے ہو۔ اللہ
اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو بہتر جانتا ہے تم سے۔ اور جب آپ کے پاس ہماری آیات پر ایمان لانے والے لوگ آ جائیں تو ان سے کہیے سلام علیکم۔ یہ دیکھیے یہ قرآن کا سلام ہے، سلام علیکم۔ اور آج اگر کوئی ایسا سلام کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ کیسا سلام ہے جی، سلام علیکم۔ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اے میرے محبوب، جب آپ کے پاس ہماری آیات پر ایمان لانے والے لوگ آ جاتے ہیں تو آپ ان سے کہیے سلام علیکم۔ تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ تم میں سے جو نادانی سے کوئی گناہ کار بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح آیات کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ نمایاں ہو جائے۔ اور کہہ دیجئے اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان کی بندگی سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا، اور اگر ایسا کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ افراد میں شامل نہیں رہوں گا۔ یہ بھی رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے مشرکو، میں تمہارے جن کو تم پوجا کرتے ہو جن کی، میں ان کی پوجا کرنے والا نہیں ہوں، اور اگر میں ایسا کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اور کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور تم اس کی تکذیب کر چکے ہو۔ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ یعنی قیامت کی تم جلدی کرتے ہو کہ کب آئے گی قیامت، کیوں نہیں آ رہی قیامت، تو وہ اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ فیصلہ تو صرف اللہ ہی کرتا ہے، وہ حقیقت بیان فرماتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے پاس موجود ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز سے واقف ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس سے آگاہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کوئی پتا نہیں گرتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں سے کتنے پتے گرتے ہیں، اور وہ اللہ کے علم سے باخر نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک چیز میرے علم میں ہے۔ تو پھر ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم کیسے گناہ کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ شاید اللہ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا۔ جھوٹ بولتے ہوئے، غیبتیں کرتے ہوئے، چغلیاں کرتے ہوئے، یہ لگائی بجھائی کرتے ہوئے، اس طرح کے کام کرتے ہوئے ہم کیسے بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے دلوں سے واقف نہیں ہے۔ شاید ہمارے دل کے حال کو ہمارا رب جان ہی نہیں رہا، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس سے آگاہ ہوتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور کوئی خشک تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ اللہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں، یعنی لوح محفوظ میں جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں ہر چیز کا علم رکھا ہوا ہے، میں نے، مجھے ہر چیز کا علم ہے، مجھے پتہ ہے ہر چیز کے بارے میں۔ اور وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ یعنی جب ہم سو جاتے ہیں تو یوں ہی ہوتا ہے نا، ایک قسم کی جیسے ہم بالکل بے جان، بس ہماری سانس چل رہی ہوتی ہے، تو ہماری ایک روح، کہتے ہیں کہ ہمارے اندر دو روحیں ہیں۔ ہماری ایک روح جو ہے وہ قبض ہو جاتی ہے، وہ نکل جاتی ہے ہمارے اندر سے، تو ہم سکون سے اور آرام سے سو جاتے ہیں۔ اور یہ وہی ذکر آ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اس کا علم رکھتا ہے۔ پھر وہ دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ معینہ مدت اپنی پوری کرو، اپنی زندگی پوری کرو، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبانی کرنے والے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، یعنی وہ بالکل بھی کمی بیشی نہیں کرتے کہ ابھی تھوڑی جتنا اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے ہمیں اس میں سے ایک سیکنڈ بھی اوپر وہ نہیں لیتے۔ جب ہماری روح قبض کرنے کا وقت آ جاتا ہے
تو فرشتے اسی وقت آ جاتے ہیں اور ہماری روح کو وہ قبض کر لیتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت سے پہلے پہلے ہمارے اندر ایمان کو اس طرح سے پیوست کر دیجئے کہ پھر ہم کبھی بھی ایمان سے دور نہ ہو سکیں۔ آمین۔ پھر وہ اپنے مالک حقیقی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آگاہ رہو، فیصلہ کرنے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے اور وہ نہایت سرعت سے حساب لینے والا ہے، یعنی نہایت باریک بینی سے ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ وہ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں نجات دیتا ہے، جسے تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے التجا کرتے ہو کہ اگر اس بلا سے ہمیں بچا لیا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ اور کہہ دیجئے تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے اللہ ہی نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ اور کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہیں فرقوں میں الجھا کر ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کو کس طرح مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں کہیں سے بھی تمہارے لیے عذاب کو لے آؤں تو میں لا سکتا ہوں۔ اور یہاں آپ دیکھیے اللہ کہتے ہیں کہ جو فرقوں میں الجھ جانا ہے نا، یہ بھی میری طرف سے ایک عذاب ہے تمہارے اوپر۔ جب ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، جب ہم حدیث سے، سنت رسول سے جب ہم دور ہو گئے ہیں، جب ہم رسول اللہ کے آخری قول سے دور ہو گئے ہیں، تو پھر ہم پر یہ عذاب مسلط ہو گیا ہے فرقوں والا۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کی تکذیب کی ہے، حالانکہ یہ حق ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، اور ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات کے بارے میں چہمگوئیاں کر رہے ہیں، تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں یہاں تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے پر آپ ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اور اہل تقوی پر ان ظالموں کا کچھ بار حساب نہیں، تاہم نصیحت کرنا چاہیے، شاید وہ اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور اے رسول، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب دے رکھا ہے، آپ انہیں چھوڑ دیں، البتہ اس قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت ضرور کریں۔ اور مبادا کوئی شخص اپنے کیے کے بدلے پھنس جائے کہ اللہ کے سوا اس کا نہ تو کوئی کارساز ہے اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا، اور اگر وہ ہر ممکن معاوضہ دینا چاہے تب بھی اس سے قبول نہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے گرفتار بلا ہوئے، ان کے کفر کے عوض ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکتے ہیں اور نہ برا؟ اور کیا اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے کے بعد ہم اس شخص کی طرح الٹے پاؤں پھر جائیں جسے شیاطین نے بیابانوں میں راستہ بھلا دیا ہو اور وہ سرگرداں ہو، جبکہ اس کے ساتھی اسے بلا رہے ہوں کہ سیدھے راستے کی طرف ہمارے پاس چلا آ؟ تو کہہ دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ملا ہے کہ رب العالمین کے آگے ہم سر تسلیم خم کر دیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور تقوی الہی اختیار کرو، اور وہی تو ہے جس کی بارگاہ میں تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا، اس کا قول حق پر مبنی ہے، اور اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ وہ پوشیدہ اور ظاہری باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہی باحکمت خوب باخبر ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ قیامت ہو جائے گی، جب میں چاہوں گا تو بس میں کہوں گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی،
اور جب ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہاں پر کچھ کہتے ہیں کہ جو جناب آزر ان کے باپ تھے جناب ابراہیم کے، لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول ہے کہ جو بھی نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انبیاء کو پاک رحموں میں اور پاک صلبوں میں رکھتے ہیں۔ تو جو شرک کرنے والا ہوتا ہے نا وہ پاک نہیں ہوتا، شرک جو ہے وہ تو بندہ ظالم ہوتا ہے، قرآن کی اصطلاح میں اس کو ظالم کہا گیا ہے۔ تو یہ جب ہم تفاسیر دیکھتے ہیں، جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں، تو یہ آپ کے چچا تھے، آپ کے باپ جو ہیں ان کا نام کوئی اور تھا، اور یہ آپ کے یہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے پاس رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو چچا تھا وہ بت بنا کے تو وہ بیچا کرتا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب ابراہیم نے اپنے باپ سے، باپ یہاں پر آیا ہے تو باپ چچا کو بھی باپ ہی عربی میں یعنی کہ باپ ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باپ چچا سے کہا کہ تم بتوں کو معبود بناتے ہو، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کا نظام حکومت دکھاتے تھے تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام پر رات کی تاریکی چھائی تو ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگی میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چمکتا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور جب چاند چھپ گیا تو بولے اگر میرا رب میری رہنمائی نہ فرماتا تو میں بھی ضرور گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے اے میری قوم، جن چیزوں کو تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اب یہاں ایک بات پر توجہ رکھیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اس وقت یہی کوئی 12-13 سال کے یا 14 سال کے بھی ہوں گے، تو وہ ان چیزوں کو پہلے بھی دیکھتے رہتے تھے نا، ہر چیز کو۔ اس وقت لوگ ان چیزوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی، کوئی چاند کی، کوئی سورج کی۔ تو جو جناب ابراہیم علیہ السلام ہے یہ ان کا کہنا کہ یہ میرا خدا ہے، یہ میرا، اس میں اصل میں وہ ان لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو اگر یہ خدا ہے، اگر میں بھی اس کو یعنی تمہاری طرح خدا مان لیتا ہوں تو یہ تو غروب ہو رہا ہے، یہ تو چلا جاتا ہے، اور خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ رہے ہمارے ساتھ، ہمیشہ ہماری نگہبانی کرے۔ تو وہ اصل میں وہ دکھانا چاہتے تھے، اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہاں یہ والا ستاروں کو دیکھا تو بولا، چاند کو دیکھا تو سورج کو تو، لیکن کوئی یہ نہیں کہ وہ کوئی نعوذ باللہ وہ ان کو خدا مان رہے تھے، وہ ان کی عبادت کرنے والے تھے، ایسا نہیں، بلکہ جو لوگ ان کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے لیے ایک دلیل بنا رہے تھے، ایک دلیل ان کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ دیکھو یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں تم اللہ کا شریک جن کو تم ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں، میں نے تو اپنا رخ پوری یکسوئی سے اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ پہلے جب انہوں نے اپنے چچا کو دیکھا کہ وہ بت بنا کے تو خود ہی تو ان کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ گھر میں جو ہے ان بتوں کو ہی توڑ پھوڑ دیتے اور کہتے کہ یہ تو دیکھو چچا یہ تو خود بھی یہ تو اتنا برا ہے، یہ آپ نے کیا بنا دیا، اس طرح کی باتیں ہوتی اور ان کی وہ برائیاں کرتے۔ پھر جو لوگ چاند کی عبادت کرتے تھے، سورج کی، ستاروں کی، پھر آپ نے ان کے لیے دلیل قائم کی کہ دیکھو یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اور ابراہیم کی قوم نے ان سے بحث کی تو انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے اس اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو ان سے مجھے کوئی خوف نہیں، مگر یہ کہ میرا رب کوئی امر چاہے۔ میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اور میں تمہارے بنائے ہوئے شریکوں سے کیوں کر ڈروں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کی کوئی دلیل
اس نے تم پر نازل نہیں کی۔ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو بتاؤ کہ کون سا فریق امن و اطمینان کا زیادہ مستحق ہے۔ اور جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، یہی لوگ امن میں ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہماری وہ دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عنایت فرمائی، جس کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور خوب علم والا ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ دلیلیں تھیں ساری جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عنایت فرمائی تھیں، اور ہم خود جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے، سب کی رہنمائی بھی کی، اور اس سے قبل ہم نے نوح کی رہنمائی کی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کی بھی، اور نیک لوگوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کی بھی، یہ سب صالحین میں سے تھے۔ اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کی رہنمائی کی، اور سب کو عالمین پر فضیلت ہم نے عطا کی۔ اور اسی طرح ان کے آباء اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو بھی ہدایت دی، اور ہم نے انہیں منتخب کر لیا، اور ہم نے راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، جسے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نوازے۔ اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ لوگ ان کا انکار کریں تو ہم نے ان پر ایسے لوگ مقرر کر رکھے ہیں جو ان کے منکر نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے، تو آپ بھی انہی کی ہدایت کی اقتداء کریں۔ کہہ دیجئے میں اس تبلیغ قرآن پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو عالمین کے لیے فقط ایک نصیحت ہے۔ اور انہوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننے کا حق تھا۔ جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، ان سے پوچھیں پھر وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے کس نے نازل کی، جو لوگوں کے لیے ہے روشنی اور ہدایت تھی، اور اس کا کچھ حصہ ورق ورق کر کے دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو۔ اور تمہیں وہ علم سکھا دیا تھا جو نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے باپ دادا، تو کہہ دیجئے اللہ ہی نے اسے نازل کیا تھا، پھر انہیں ان کی بےہودگیوں میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دیں۔ یہ بھی اہل کتاب سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے موسیٰ پر نازل کیا تھا تم نے اس کو ورق ورق کر دیا، یعنی کچھ پر تم ایمان لاتے اور کچھ کو تم چھپا لیتے ہو۔ اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، جو اس سے پہلے آنے والی کی تصدیق کرتی ہے، اور تاکہ آپ ام القریٰ اہل مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو تنبیہ کریں، ان کو نصیحت کریں، ان کو ڈرائیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، یا یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں ہوئی، اور جو یہ کہے کہ جیسا اللہ نے نازل کیا ہے ویسا میں بھی نازل کر سکتا ہوں۔ اور کاش آپ ظالموں کو سکرات موت کی حالت میں دیکھ لیتے، جب فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے کہہ رہے ہوں نکالو اپنی جان، آج تمہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتوں کی تہمت لگایا کرتے تھے اور اللہ کے نشانیوں کے مقابلے میں تکبر کیا کرتے تھے۔ اور لو آج تمہارے پاس اسی طرح تنہا آ گئی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ تمہارے کام بنانے میں تمہارے شریک ہوں گے۔ آج تمہارے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے، اور تم جو دعوے کیا کرتے تھے وہ سب ناپید ہو گئے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کا شگافتہ کرنے والا ہے، وہی مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ، پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ وہ صبح کا شگافتہ کرنے والا ہے، اور اس نے رات کو باعث سکون اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ سب غالب آنے والے دانا کی بنائی ہوئی تقدیر ہے۔
اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ اہل علم کے لیے ہم نے اپنی آیات کھول کر بیان کی ہیں، اور وہی ہے جس نے تم سب کو ایک ہی ذات سے پیدا کیا، پھر ایک جائے استقرار رکھے اور جائے دیات ہم نے صاحبان فہم کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ہم نے ہر طرح کی رویدگی نکالی، پھر اس سے ہم نے سبزہ نکالا جس سے ہم تہ بتہ گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے آویزاں گچھے اور انگور، زیتون اور انار کے باغات جن کے پھل ایک دوسرے سے مشابہ اور ذائقے جدا جدا ہیں۔ ذرا اس کے پھل کو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، اہل ایمان کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں، اللہ اپنی قدرتیں دکھا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور نادانی سے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالیں۔ جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں اللہ ان سے پاک اور بالا تر ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لکھتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین بڑا باخبر ہے، یعنی اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اور اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بصیرت افروز دلائل آ گئے ہیں، اب جس نے آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بن گیا اس نے اپنا نقصان کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اس طرح آیات مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں جس سے وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے کسی سے قرآن پڑھا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہم یہ بات اہل علم پر واضح کر دیں۔ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو وحی ہوئی ہے اس کی اتباع کریں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک کر ہی نہیں سکتے تھے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اور گالی مت دو ان کو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، مبادا وہ عداوت اور نادانی میں اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ یہ منع کیا گیا بتوں کو بھی برا بھلا کہنے سے، کہ ان کے سامنے ان کے جو معبود انہوں نے بنائے ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں مشرک لوگ، تو تم ان کے سامنے ان کے بتوں کو گالی نہ دو، ورنہ وہ بنا سوچے سمجھے اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ اس طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے لیے اپنے کردار کو دیدہ و زیب بنایا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پس وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آئے تو یہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دیجئے معجزے صرف اللہ کے پاس ہیں، لیکن مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ معجزے آ بھی جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ہم ان کے دل و نگاہ کو اس طرح پھیر دیں گے جیسا کہ یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں سرگرداں چھوڑے رکھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں آپ یہ کہتے ہو کہ معجزے آ جائیں تو یہ ایمان لائیں گے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے اندر کفر ہے، اور جب اندر گندا ہوتا ہے تو پھر انسان باہر سے بھی خوبصورت نہیں بن سکتا۔ الحمدللہ ہمارا 7واں پارہ مکمل ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔